الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء وعلی اولیاء امتہ والصلحاء ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم محترم احباب،
یہاں جامعہ مسجد مرکزی میں عموماً میرے بڑے بھائی قاضی عطا المحسن راشد صاحب خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں، لیکن اگر کبھی وہ سفر پر ہوں یا ان کی صحت اجازت نہ دے تو ان کی جگہ یہاں خطبہ جمعہ دینے کا موقع ملتا ہے، اور عام طور پر اس میں کافی وقفہ ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ 2 خطبات جمعہ اکٹھے وہ میرے حصہ میں آ گئے۔ دعا کیجئے کہ برادر مکرم قاضی عطا المحسن راشد صاحب کو اللہ رب العزت صحت و سلامتی کے ساتھ نوازیں، اور وہ یہاں خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لا سکیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے قرآن حکیم کھولا تو 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل کا یہی مقام اتفاقاً سامنے آیا تھا، اور میں نے اس مقام سے دوران خطبہ 5 آیات مبارکہ تلاوت کی تھیں، لیکن جس وقت بیان شروع ہوا تو ایک آیت مبارکہ کے حوالہ سے ہی کچھ گفتگو ہو سکی، اور جمعہ کے مختصر وقت نے مزید اجازت نہ دی کہ اگلی 4 آیات مبارکہ کے متعلق بات کروں۔ آج برادر مکرم قاضی عطا المحسن راشد صاحب نے جب دوبارہ حکم دیا کہ آج بھی آپ نے جمعہ پڑھانا ہے، تو اس وقت میرے ذہن میں کوئی بھی متعین عنوان نہیں تھا، اور اتفاق کی بات یہ کہ میرے ذہن میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ گزشتہ جمعہ میں جو آیات تلاوت کی گئی تھیں ان کے متعلق پوری بات نہیں ہو سکی تھی۔ ابھی جس وقت مسجد کے اندر حاضری کے لیے گھر سے چلنے لگا
تو میں نے سوچا کہ پچھلا جمعہ میں نے کس عنوان پہ پڑھایا تھا، ذرا اس کو دیکھ لوں، کیونکہ میرے ذہن سے نکل چکا ہوا تھا۔ تو میں نے جس وقت وہ ویڈیو جو ہے پچھلے جمعے والی، اس کو تھوڑا سا دیکھا تو ذہن میں آ گیا کہ یہ 5 آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی تھیں، لیکن بات صرف ایک آیت مبارکہ کے متعلق ہو سکی تھی۔ تو اس لیے گھر سے نکلتے نکلتے اب دوبارہ یہی سوچا کہ انہی آیات مبارکہ کے حوالہ سے مزید گفتگو ہو جائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے لیے بھی پھر میں نے انہی 5 آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے، لیکن ان میں سے پہلی آیت مبارکہ کے متعلق چونکہ گزشتہ جمعہ میں بات ہو چکی ہے، تو اس لیے اس کا صرف ترجمہ کر کے اگلی آیت مبارکہ سے میں بات شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک ان کو قتل کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ الحمدللہ۔ اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کچھ گزارشات عرض کر چکا ہوں۔ آگے میرے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک وہ ایک بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور وہ بری راہ ہے۔ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اس وقت زنا تو بہت عام تھا، لیکن زنا کے قریب والی چیزیں وہ بڑی محدود تھیں۔ مثلا بری نگاہ سے دیکھنا یا بوس و کنار کرنا وغیرہ، یہ بڑی محدود تھیں وہ چیزیں جو زنا کے قریب والی تھیں۔ زنا البتہ اس معاشرہ میں بہت عام تھا، لیکن اللہ رب العزت نے صرف زنا کی نفی نہیں کی، بلکہ زنا کے قریب جانے کی بھی نفی کی۔ ان چیزوں کی بھی نفی کی کہ جو زنا کے قریب والی ہیں، جن سے آگے زنا کی طرف توجہ بنتی ہے اور میلان بنتا ہے، رجحان بنتا ہے۔ اور دور حاضر میں شاید زنا اتنا عام نہ ہو جتنا اس دور میں عام تھا، لیکن زنا کے قریب والی چیزیں دور حاضر میں کئی گنا بڑھ چکی ہیں۔ اللہ اللہ۔ اس وقت زنا کے قریب والی چیزیں صرف بری نگاہ سے دیکھنا یا
کچھ چھیڑ چھاڑ کر لینا یا بوس و کنار کر لینا وغیرہ اس حد تک تھی، لیکن دور حاضر میں زنا کے قریب والی چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، اور سب سے زیادہ جو بڑی چیز ہے دور حاضر میں زنا کے قریب والی، وہ فحش فلمیں ہیں۔ فحش ویڈیوز ہیں، اور یہ دور حاضر میں انتہائی عام ہو چکی ہیں۔ حتیٰ کہ موبائل کے ذریعے کم عمر نوجوانوں کی بھی رسائی جو ہے وہ اس تک ہو چکی۔ اللہ اللہ۔ اور اس سے محفوظ رہنا دور حاضر میں بڑا ہی مشکل ہو چکا۔ تو اللہ رب العزت نے صرف زنا کی ممانعت نہیں فرمائی، بلکہ ہر اس چیز کی ممانعت فرمائی ہے کہ جو زنا کی طرف لے جانے والی ہو۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے متعلق فرمایا کہ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک وہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور وہ بڑی گندی روش ہے، بری روش ہے، وہ کوئی اچھا طرز نہیں ہے۔ اور افسوس کہ اسی بری روش پہ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت نکل چکی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اللہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی نفس کو قتل نہیں کرو کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اللہ اللہ۔ معاشرتی خرابیوں کا، برائیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس میں پہلے اولاد کے قتل کی نفی وہ ابتدا میں ذکر کی گئی، اس کے بعد زنا اور زنا کے قریب پہنچانے والی چیزوں کی نفی ذکر کر کے پھر اللہ رب العزت نے قتل نفس کی حرمت کا بیان کیا دوبارہ سے۔ پہلے قتل کی جو نفی تھی وہ خاص اولاد کے حوالہ سے تھی کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، اور اب یہ عام جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ کسی بھی نفس کو قتل نہ کرو کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ یہ حق کے ساتھ قتل کرنے سے کیا مراد ہے؟ حق کے ساتھ قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پر کسی دوسرے بندے کو قتل کر دیا ہے، جب اس نے قتل کر دیا ہے، مقدمہ چلا، اس کا جرم ثابت ہو گیا، عدالت نے اس کے قتل کے بھی احکام جاری کر دیے، اب جلاد جو حکومت کی طرف سے متعین ہے وہ اس کو قتل کرتا ہے، تو یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے، اس جلاد کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ جو قتل ہے یہ قصاص کے اندر قتل کیا گیا ہے، اور قصاص کا حکم خود اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کسی حد وغیرہ میں قتل کرنا
تو وہ تو حق کے ساتھ قتل کرنا ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن بلا وجہ کسی کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کسی نفس کو قتل نہ کرو کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا الا بالحق، ہاں البتہ اگر حق کے ساتھ ہو، وہ واقعی ایسا جرم دار ہو کہ اس کو قتل کرنا مناسب ہو، قصاص وغیرہ میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ قاتل کو قتل کرنا قصاص کے اندر یا کسی بھی جرم کے اندر اگر عدالت فیصلہ کرتی ہے قتل کرنے کی، مثلا مرتد ہو گیا ہے تو اس کے لیے عدالت فیصلہ کرتی ہے، یا ڈکیتی کے اندر اس نے کسی کو ہلاک کر دیا ہے، عدالت فیصلہ کرتی ہے قتل کرنے کا، تو عدالت کے فیصلے کے بعد تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مقتول کے ورثاء جو ہیں، جس کو اس نے قتل کیا اس کے ورثاء جو ہیں، وہ خود سے یہ کام کریں کہ انہوں نے ہمارا بندہ مارا ہے، ہم اس کا ماریں گے، اس کو ماریں گے یا ان کا بندہ ماریں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہے، یہ عدالت کو اختیار ہے، حکومت کو اختیار ہے کہ وہ یہ نظام جو ہے وہ قائم کرے کہ جرائم کے اوپر وہ سزا دے۔ اللہ اللہ، لیکن افسوس کہ ہمارا عدالتی نظام بھی اس وقت انتہائی خراب ہو چکا ہے۔ چھوٹا چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے نا تو تاریخوں پر تاریخیں کئی سال تک چلتی رہتی ہیں۔ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا جتنے سال جو ہے وہ تاریخیں بھگتنے میں گزر جاتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال خود عوام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی کو قتل کرتے پھریں، بے شک وہ کوئی قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ اور عوام کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ مذہب کے نام پہ کسی کو قتل کرنا شروع کر دیں، یہ عوام کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جی فلاں نے قرآن حکیم کی توہین کی ہے تو ہم اس کو قتل کر دیں، فلاں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے ہم اس کو قتل کر دیں۔ عوام کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے، عوام کے پاس یہ اختیار ہے کہ مقدمہ دائر کرے، یہ اختیار نہیں ہے کہ خود آگے بڑھ کے اس کو قتل کر دیں۔ مقدمہ دائر کریں، جرم ثابت ہو جائے تو پھر عدالت قتل کروا سکتی ہے۔ اللہ اللہ، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نظام دونوں طرف سے خراب ہے۔ اگر عدالتی نظام ہی درست ہوتا اور مجرموں کو بروقت سزائیں دی جاتی تو اول تو کسی اور کو جرم کرنے کی جو ہے جرت ہی نہ ہوتی، اور اگر کوئی جرت کر بھی بیٹھتا تو عوام کو آگے بڑھ کر قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی جرت نہ ہوتی، کیونکہ نظام درست ہے، خود سزائیں مل رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، تو پھر عوام آگے نہ بڑھتی۔ لیکن خرابی تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارا عدالتی نظام ہی اتنا خراب ہے کہ عوام جو ہے وہ پھر جوش میں آ جاتی ہے، جذبات میں آ جاتی ہے۔ تو بہرحال شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کے اوپر بھی توہین رسالت کا یا توہین قرآن کا فتویٰ لگا کے آپ اس کے اوپر حملہ کر دیں اور آپ اس کو قتل کر دیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا
اور جو کوئی مظلومیت کے ساتھ قتل ہو جائے، ہم نے اس کے ولی کے لیے دلیل رکھی ہے، ہم نے اس کے ولی کے لیے زور رکھا ہے، اس کے ولی کے لیے ایک طاقت رکھی ہے۔ اس کا ولی مقدمہ کر سکتا ہے، اس کو سزا دلوا سکتا ہے، دے نہیں سکتا۔ مقتول کا وارث سزا دلوا سکتا ہے، خود نہیں دے سکتا۔ اس کو یہ طاقت ہم نے دی ہے، اس کو یہ زور دیا ہے۔ فلا یسرف فی القتل۔ اب اگر ایک آدمی کو قصاص میں بھی قتل کرنا ہے نا، عدالت کی طرف سے حکم جاری ہو گیا کہ ٹھیک ہے اس نے قتل کیا ہے، اب اس کو قتل کیا جائے، اور خود مقتول کے وارث کو عدالت مقرر کر دیتی ہے جلاد کی حیثیت سے کہ تم اپنے بھائی کا بدلہ لے لو، اپنے باپ کا بدلہ لے لو، تم اس کو قتل کرو۔ میرے اللہ یہاں پر بھی حکم دیتے ہیں کہ فلا یسرف فی القتل، قتل کرنے میں بھی حد سے نہ بڑھے۔ یہ شریعت اسلامیہ ہے۔ اللہ اللہ، قتل کرنا جائز ہو چکا کیونکہ اس نے تیرے بھائی کو مارا ہے، تیرے باپ کو مارا ہے، عدالت نے فیصلہ دے کر تجھے اختیار دے دیا ہے کہ تو اس کو قتل کرے۔ پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ لیکن قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھے۔ اس نے قتل کیا ہے، یہ بھی اس کو قتل کر دے، لیکن یہ اس کو قتل کرنے سے پہلے اذیتیں دینا شروع کر دے، یہ حد سے بڑھنا ہو جائے گا۔ اتنا اس کا جرم ہے، اتنی اس کو سزا دی جائے، اس سے بڑھ کر اس کو سزا نہ دی جائے۔ تیرے لیے عدالت نے اگرچہ یہ طے کر دیا کہ تو اس کو مارے، لیکن اس کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے ایسے انداز میں کہ پھر بھی اس پر زیادتی نہ ہو۔ یہ اسلام کی شریعت اسلامیہ جو ہے، اسلام کی جو شریعت ہے، یہ تو قاتلوں کے اوپر بھی زیادتی نہیں چاہتی۔ جن کے لیے جرم ثابت ہو چکا وہ قاتل ہیں، شریعت پھر بھی کہتی ہے ان کو قتل تو بے شک کر دو، لیکن زیادتی نہیں کرنی ہے۔ اللہ اللہ، یہ بڑے عدل والا دین ہے۔ انہو کان منصورا، جس کا کوئی عزیز قتل ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مدد کی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مدد کی جائے گی۔ ہم نے ایسے قوانین بنائے ہیں کہ ان قوانین کے ذریعے مقتول کے ورثاء قاتل سے انتقام لے لیں گے، لیکن حد سے نہیں بڑھیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیں۔ ہم نے جو وعدہ کیا ہے کہ اس کی مدد کی جائے گی تو وہ ضرور اس کی مدد ہوگی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس انداز میں کہ جو اچھا انداز ہو۔ اللہ اللہ، مثال کے طور پر بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کی اولاد ہے، بھائی کی وراثت اس کی اولاد کی طرف منتقل ہو رہی ہے، لیکن بچے چھوٹے ہیں، خود اپنا نظام نہیں چلا سکتے، تم ان کا نظام چلاؤ، لیکن خیال کرنا نظام چلانے میں ان کی وراثت ہڑپ نہیں کر لینی، ان کے مال کے قریب نہیں جانا، ان کا مال انہی پر خرچ کرو درست ہے، لیکن ان کا مال اپنے اوپر خرچ کرو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، پھر آگے اللہ رب العزت نے البتہ یہ ضرور فرمایا کہ الا باللتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب جانے کا جو احسن انداز ہے اس انداز میں جا سکتے ہو۔ اب دیکھیں نا، ایک بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے والد کی وراثت اس کے مل گئی ہے، لیکن وہ چھوٹا بچہ ہے، اپنے نظم کو نہیں چلا سکتا، اس کا مثلا کوئی چچا ہے، تایا ہے، وہ اس کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اب اس کے پاس دو طریقے ہیں، ایک تو ناجائز طریقہ ہے نا، اس کو تو ہٹ کے
جائز طریقے دو ہیں. ناجائز طریقہ یہ کہ بس اس کا مال اپنے پاس ملا لیا، کوئی حساب کتاب نہ رکھا کہ جی میرے گھر ہی کھاندہ پیندہ پہ ہے نا، تو ساری وراثت اپنے قبضے میں کر لی تو چلو جی کھاندہ پیندہ رہے گا. یہ تو ناجائز طریقہ ہے، یہ حرام طریقہ ہے، اس کو تو چھوڑیں. جائز طریقے بھی دو ہیں. اللہ کہتے ہیں ان میں سے جو بہتر طریقہ ہے اس کی طرف جاؤ. ایک جائز طریقہ یہ ہے، جائز ہے لیکن خلاف اولا ہے، مناسب نہیں ہے. جائز ہے کہ یتیم کے مال کو بالکل الگ رکھ دو اور بس یتیم کے اوپر جب جب بھی خرچ کرنے اس میں سے خرچ کرو. جائز تو ہے لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ اس کو مکمل الگ رکھ کے اس کا حساب الگ رکھنا. اس کا کھانا بنانا ہے تو اس کی ہانڈی الگ بنے، آپ کے گھر کی ہانڈی الگ بنے. یہ سارا کچھ بڑا دقت والا ہو جائے گا. ایک تو یہ ہو جائے گا کہ یہ معاملہ دقت والا ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ آہستہ آہستہ وہ بچے کا مال ختم ہوتا جائے گا. تو یہ بھی طریقہ اگرچہ جائز ہے کہ آپ احتیاط کر رہے ہو کہ بھئی میں اس کے مال میں سے کوئی ایک لقمہ بھی نہ کھا لوں، تو اس کے مال کو بالکل الگ رکھ دیا اور اس پر خرچ کرنے تو اس میں سے خرچ کرنے، اپنے اوپر خرچ کرنے تو اپنے مال میں سے خرچ کرنے. یہ مشکل بھی ہے، خلاف اولا بھی ہے. جائز اگرچہ ہے لیکن دوسرا طریقہ وہ احسن طریقہ ہے جس کو اللہ نے احسن فرمایا کہ اس کا مال جو ہے اس کو دیکھو کتنا مال ہے، اپنے مال کے ساتھ حساب کر کے ملا لو، اس سے کاروبار کرو، اپنا بھی اس میں طے کر لو کیونکہ محنت تم کر رہے ہو، مال اس کا ہے، تناسب طے کر لو، اتنا نفع میرا ہوگا اتنا اس کا ہوگا، اس سے کاروبار کرو اور کاروبار میں اس کے نفع کا حساب ہمیشہ ساتھ الگ الگ رکھو. اللہ اللہ. اب جب کہ کاروبار بھی مشترکہ ہو رہا ہے تو خرچ بھی گھر کا مشترکہ چلانے پر تمہیں اختیار ہے. اس میں کوئی ایک آدھ لقمہ اس کا تمہاری طرف آ گیا یا تمہارا اس کی طرف آ گیا، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، یہ گنجائش ہے. دانستہ خرابی نہیں کرنی، حساب کتاب رکھنا ہے کہ اس کا نفع کتنا بن رہا ہے، میرا نفع کتنا بن رہا ہے. خود میں نے اپنا بھی کچھ شراکت ڈالی ہے، کتنا مال ڈالا ہے، کتنی میری محنت ہے، اس کا کتنا مال ڈالا ہے، سب کے تناسب کے ساتھ جو ہے وہ اس کا نفع بھی متعین کر لیا جائے، اپنا نفع بھی متعین کر لیا جائے. کاروبار میں مسلسل چلائے جائیں جب تک کہ وہ بالغ ہو کے خود اپنے فیصلے کرنے پر قادر نہ ہو جائے، تم اس کا نظام چلاتے جاؤ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس انداز میں اس کے مال کے قریب جانا یہ درست ہے، یہ احسن انداز ہے. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی تک پہنچ جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنے وعدوں کو بھی پورا کیا کرو. معاشرتی احکام دے رہے ہیں نا اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ میں. اللہ اللہ، اپنے وعدے پورے کیا کرو. رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اللہ، ایک بندے سے کہا کہ میں یہاں تمہارا انتظار کرتا ہوں. اور یہ واقعہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا ہے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے، اس سے پہلے میرے آقا کے ایفائے عہد کی یہ صورتحال ہے. ایک بندے سے کہا کہ میں یہاں تمہارا انتظار کرتا ہوں. وہ بندہ گیا، اس نے واپس آنا تھا، وہ بھول گیا. تیسرے دن اتفاقاً اس کا یہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں پہ موجود ہیں. وہ اتفاقاً گزرا ہے، اس کو نہیں یاد کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں انتظار کرنے کا کہا تھا اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں انتظار کر رہا ہوں. تیسرے دن اس کا اتفاقاً گزر ہوا تو آقا وہیں پہ موجود تھے. اللہ اللہ. میرے آقا نے کہا بڑی مشقت میں مجھے ڈالا ہے تو نے، میں 3 دن سے میں نے اپنے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں انتظار کروں گا، 3 دن سے تیرا انتظار یہاں پہ کر رہا ہوں.
اور ہم ہیں کہ اس نبی کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن کبھی وعدوں کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ وعدہ کرتے ہیں اور ہمیں یوں ہوتا ہے کہ جب وعدہ تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کوئی نبھانے والی ہو۔ اللہ اللہ۔ اور اسی لیے ہماری بدنصیبی ہے، یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمیں اگر کوئی وعدہ کرنا ہوتا ہے نا اب معاملات کے اندر، تو قسم کھا کے یا قرآن حکیم کے اوپر ہاتھ رکھوا کے وعدے کروائے جاتے ہیں، گویا کہ مومن کی زبان جو ہے اس کے اوپر تو اعتماد ختم ہو چکا۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے، ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہماری زبان پر تو اعتماد ہی ختم ہو چکا ہے، حالانکہ مومن کی تو زبان پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے تھا کہ مومن بس بات کرے تو بس ٹھیک ہے جی وعدہ ہو گیا ہے، پکا ہو گیا بس۔ اللہ اللہ۔ اور میرے محترم احباب، بعض دوست یہ خیال کرتے ہیں کہ وعدہ صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب باقاعدہ بولا جائے کہ جی یہ میں وعدہ کر رہا ہوں۔ نہیں نہیں، کوئی بھی کسی کے ساتھ آپ نے معاملہ طے کیا ہے وہ وعدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اس کے لیے وعدے کا لفظ بولنا لازم کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر قرآن پہ حلف دینا، اس کے اوپر قسم کھا کے کہنا، یہ لازم نہیں ہے۔ مومن کی زبان اتنی خالص ہونی چاہیے کہ جو اس نے بول دیا تو سمجھے کہ اس نے وعدہ کر لیا ہے، اب اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ شریعت تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کریں۔ آپ چھوٹے سے بچے کا دھیان بٹانے کے لیے ایک چیز کی طرف آپ سمجھتے ہیں یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے یا وہ تمہارے لیے خرابی کا باعث بن رہی ہے، اس کا ادھر جانا تمہارے لیے نقصان دہ ہے یا اس بچے کے لیے نقصان دہ ہے، آپ اس کی توجہ وہاں سے ہٹانے کے لیے آپ کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ ٹافی دوں گا، وہ آ تو جاتا ہے لیکن آپ ٹافی گول کر جاتے ہیں۔ یہ اس بچے سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر دیا آپ نے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ گناہ لکھا جاتا ہے آپ کے کھاتے میں۔ جب آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ٹافی دوں گا تو پھر ٹافی دینی ہوگی۔ یہ وعدے کی خلاف ورزی جو ہے ہم نے بچپن سے ہی شروع کروا دیتے ہیں۔ جب وہ بچے کو جب ہم نے اس طرح اس کے ساتھ وعدہ خلافیاں ہوئی ہیں تو اس کے ذہن میں کیا وعدے کا کوئی پاس رہے گا؟ وہی بچہ جب جوان ہوگا اس کے ذہن میں کیا وعدے کا کوئی لحاظ رہے گا؟ اس کے اپنے ساتھ جو بیتتی رہی ہے، آپ نے تربیت ہی اس کی یہ کی ہے نا۔ تو بچے کی تربیت کا یہ حصہ ہے کہ اگر بچے سے بھی ایک وعدہ کیا ہے اس کو بھی پورا کیا جائے۔ اور اگر اس طرح کا بچہ ہوگا کہ جس کے ساتھ وعدے پورے کیے گئے ہیں اس کو خود بھی وعدے کا احساس ہوگا، وہ جب جوان ہوگا بالغ ہوگا خود بھی وعدے پورے کرنے والا بنے گا۔ اللہ اللہ۔ یہ خرابی والدین کی ہے کہ وہ بچپن سے ہی تربیت غلط کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ میرے اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہ اللہ۔ وعدوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا فلاں سے تو نے یہ وعدہ کیا تھا، کیا کیا اس وعدے کا؟ اس کو پورا کیوں نہیں کیا تم نے؟ یہ اللہ نے پکڑ کرنی ہے، اس پہ پوچھ کرنی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور بہت محدود چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت محدود چیزیں کہ جن کے اوپر تنبیہ اس انداز میں آتی ہے کہ بھئی اللہ نے پوچھنا ہے، اللہ نے پکڑ کرنی ہے اس کے متعلق۔
یہ باقاعدہ تنبیہ جو ہے یہ بہت کم چیزوں پر آتی ہے، اور یہاں عہد کے متعلق یہ چیز تنبیہ آئی ہوئی ہے کہ اللہ نے پوچھ کرنی ہے، وعدے کے متعلق اللہ نے سوال کرنا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جس نے عہد کو پورا نہیں کیا اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کتنی شدید تنبیہ کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو عہد کو پورا کرنے والا نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے محاورے میں بولا جاتا ہے نا کہ اس بندہ تو کوئی دین ایمان نہیں ہے، گلاں جھوٹیاں کردا ہے، اعتماد کوئی نہیں، جس پر اعتماد نہ ہو اس کے متعلق یہ بولا جاتا ہے یہ تو کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اپنے آپ کو ایسا کرو، اپنے معاشرے کو ایسا کرو کہ یہ جملے ہمارے معاشرے سے نکل جائیں کہ اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ یہ جملہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے متعلق یہ بولا جا رہا ہے، یہ ہماری بدنصیبی ہے، ہم نے اپنی حرکتوں سے یہ جملے بلوائے ہیں۔ اللہ اللہ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور ماپ کو پورا کرو جب تم ماپو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور انصاف کے ترازو سے تولو، سیدھے ترازو سے تولو۔ اللہ اللہ، تجارت کرو لیکن عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ اللہ اللہ، عدل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اگر تجارت کرو گے نا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف سے بڑی بشارت آ گئی کہ التاجر الصدوق الامین، کہ وہ جو تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو سچا تاجر ہے، امانت دار تاجر ہے، اس کا انجام نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اللہ، تو تجارت میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس کے اندر صداقت ہونی چاہیے، امانت ہونی چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے نا وہ تجارت کے معاملے میں بولا جاتا ہے۔ انہیں دی تو کار بھی نہیں پئی، انہیں دی تو میری اپنی لاگت آئی ہے، اس تو زیادہ میری اپنی لاگت آئی، حالانکہ نہیں آئی ہوتی۔ یہ جھوٹ ہیں۔ اللہ اللہ، اور جھوٹ بول کے جو کمائی کی جاتی ہے دکھنے میں بے شک زیادہ ہو، میرا اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ جب برکت اللہ اٹھا لیتا ہے نا تو پھر دل کے اندر قناعت نہیں پیدا ہوتی، جب دل کے اندر قناعت نہیں پیدا ہوتی سکون نہیں رہتا۔ تھوڑا ہو نا لیکن ہو انصاف اور عدل کے ساتھ کمایا ہوا، حلال کی کمائی ہو، تھوڑی ہو، اللہ رب العزت دلوں کو سکون عطا کرتے ہیں، قناعت کا جذبہ اللہ پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ تھوڑی کمائی جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر جھوٹ سے کمائی کی گئی ہے، بے ایمانی کے ساتھ کمائی کی گئی ہے، ڈنڈی مار کے کمائی کی گئی ہے، بظاہر وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، اللہ اللہ، اس کے اندر وہ برکت نہیں رہتی۔ جب برکت نہیں رہتی تو اطمینان نہیں رہتا، زندگی مطمئن نہیں ہوتی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور ماپ کو پورا کرو، اِذَا كِلْتُمْ، جب ماپ کرو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور سیدھے ترازو کے ساتھ تولو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور اچھے انجام والی چیز ہے۔ اللہ اللہ، عدل کے ساتھ کرو گے انجام اچھا ہوگا، اللہ برکتیں عطا فرما دے گا، اور جب اللہ برکتیں عطا فرما دے تو سارے گزارے بہترین ہو جایا کرتے ہیں، اور اگر اللہ برکتیں چھین لے تو گزارے ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔